چاہا، جیسے حسین کی خوشی، جیسے حسین کی مرضی، جو حسین کا مقصد، جو حسین کا ٹارگٹ، جو حسین نے بیان، جو حسین نے ریٹن لکھ کے دنیا کو بتلایا کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے۔ خدا ہمیں فرش عزائے امام حسین پہ بیٹھ کر راشد بننے کی سعادت عطا فرما دے۔ صلوات دیجیے۔ ٹائٹل ہے اس نورانی اشرا میں وہ جملہ جو سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے حج کے لیے جاتے ہوئے مدینہ کے ٹول پلازے پر آپ نے بیان فرمایا، اور بصرہ والوں کے نام جو لیٹر لکھا امام حسین علیہ السلام نے، اس لیٹر کا آغاز جن جملوں سے، جس میسج کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں امام کی رضا، امام کی خوشی، امام ہی کے مدد سے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم نے بتایا کہ کربلا میں جو ایک ایگزیبیشن ہے، ہمیں 3 پرسنالٹیز دیکھنے کو ملتا ہے، ایک راشد، ایک راکب اور ایک ساقط یا منحرف۔ راشد وہ جو ایلیویشن جن کی لائف میں ڈیولپ بہت زیادہ ہو، جو ان کے ہوپ سے، روحانی ہوپ سے، دنیاوی جائز ہوپ سے وہاں تک پہنچنے کے لیے کبھی بھی اسٹریس کا شکار ہو کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہیں کہا جاتا ہے کیا؟ راشد۔ امام حسین نے فرمایا ان تجیبوا دعوتی وتجیبوا دعوتی اہدکم سبیل الرشاد۔ آپ لوگ جیسے ہر روز بیٹھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ لائن میں، آج یہ والنٹیئرس بھی تھے، اسی طرح بٹھا کے انشاءاللہ جناب سیدہ آپ سب کو جس صبر و تحمل کے ساتھ، جس نظم کے ساتھ آپ لوگ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ میری ریکویسٹ ہوگی جب ماتم ہو رہا ہوگا تب بھی اسی طرح SOPs کو فالو کرتے ہوئے ڈسٹنس کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کر آپ ماتم کریں، تاکہ جو چاہے آئے اور فرش عزائے امام حسین سے جسمانی، روحانی ہر شفا کو لے کر جائے۔ آواز بلند صلوات دیجیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے دعا ہے۔ جو میری آواز کو سن سکتا ہے، جو میری مدد کے لیے آ سکتا ہے، وہ کربلا میں آ کر راشد بن جائے۔ جو نہیں آ سکتا، جو آخری زمانے میں ہر فرش عزا کا مہمان بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرے؟ امام نے فرمایا یا لیتنی کنا معکم فافوز فوزا عظیما، میں تمہیں فوز عظیم، میں تمہیں وجیح، میں تمہیں راشد بنا لوں گا، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ان تجیبوا دعوتی، تم علی کا نام لیتے لیتے علی کا کام کرنا شروع کرو، تم رسم ادا کے ساتھ ساتھ عزم حسینیت کو اپنا لو، تم دنیا کی اسیری سے اپنے آپ کو رہائی دلا کر زینب کی اسیر بن جاؤ۔ زینب کو فریڈم، زینب کو برکت، زینب کو خوشی آپ کی زندگی میں عطا کرے گی کہ اپنے بھائی کی سفارش سے رب دست ید اللہ سے آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے نسلوں کو راشد بنا دے گا۔ امام حسین فرماتے اہدکم سبیل الرشاد، تم میرے جیسے بنو، میری سیرت پر چلو، میں تمہیں راشد بنا دوں۔ یہ ایک سیکنڈ جو ہے سابق، جو 10 سال پیچھے کو چلے جاتے ہیں،
ایک شاپر جس ڈرائنگ روم میں انہوں نے مجھے بٹھایا وہاں پر ہینگ ہوا ہوا تھا. 1 سال بعد میں مدرس پڑھنے کے لیے آئی ایران سے. ان کے گھر میں چائے پینے کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے اسی ڈرائنگ روم میں تھی. وہ پلاسٹک ابھی تک بڑی پہ ہینگ ہوا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی لائف میں ایسے ٹھہراؤ آیا ہے, ایسے اسٹیگننسی کا شکار ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ جو ڈیکوریٹ گھر کا جو ہے آپ چینج کرتی رہتی ہے. کبھی آپ کا بیڈ اس کونے میں, کبھی آپ کا بیڈ اس کونے میں, کبھی آپ شیلف کو ادھر رکھتی ہے, کبھی آپ شیلف کو ادھر رکھتی ہے. سنیے گا پلیز بتاتی ہوں. مولا الموحدین امام المتقین حلال مشاکل علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. کے ساتھ ساتھ مورلی سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے ڈیکوریشن کو چینج کرے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جلوس المرء عند عیالہ ساعۃ احب الی اللہ من اعتکافی فی ھذا المسجد. یا اللہ, مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرمائے کہ جو عورت, جو ماں, جو وائف اپنی لائف میں اسٹیگننسی سے روکنے کے لیے, اپنے اندر بدلاؤ لانے کے لیے, اپنے بچوں کو مینٹلی سپورٹ کرنے کے لیے گھر میں تبدیلی لائے ڈیکوریشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے, یا کسی بھی حوالے سے آپ اگر تبدیلی لائے, اس کے بعد سب مل کر اگر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے, فیملی گیدرنگ جسے کہتے ہیں, اگر 1 گھنٹے کے لیے ساتھ میں بیٹھ جائے, اسپیشلی گھر کا مرد, داماد, بیٹا, ہسبینڈ, باپ, سسر آ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ایک گیدرنگ میں کر بیٹھ جائے. مولا کائنات مولود کعبہ علی مرتضیٰ فرمائے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ خدا کو اس کا فیملی کے ساتھ بیٹھنا زیادہ عزیز ہے. یعنی اس کو اعتکاف کا ثواب رب عطا کر دیتا ہے. یہ وہ مذہب ہے کہ آپ سوچیے جس میں اسٹیگننسی کی اجازت یا گنجائش ہی نہیں ہے. کبھی آپ میں سے کسی کو سائیکی نہیں بننا, ڈپریس میں نہیں جانا, اسٹریس کا شکار نہیں ہونا. اور تھریٹ کیا ہے؟ ساقط, ڈیکیڈنس, جو ٹوٹلی پیچھے کو چلی جائے. قرآن کریم کو کھول کر آج ہم شروع کرتے ہیں. یا امام سے آج کے بعد رضویہ میں جتنی بھی ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اس نورانی فرش عزا کا مہمان بن رہی ہیں, جو لائیو ہمیں سن رہی ہیں, میں ان سے بھی کہوں گی آج قرآن جو شفا ہے, قرآن جو برکت کی تعویذ ہے, قرآن کو کھول کر, قرآن کا سہارا لے کر آئیے حسینی بنتے ہوئے اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے مکان کو, اپنے مکین کو راشد بنا دیں. پہلی دعا جو آج ہم شروع کریں گے وہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ اعراف, یہ پہلی دعا میں آپ کو بتا دوں. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 23. یہ وہ دعا ہے کہ کوئی بیفور نماز, آفٹر نماز یا ان نماز, نماز کے درمیان قنوت میں بھی یہ دعا پڑھے. حدیث میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی روح سفید مطلب باعزت عاقبت بخیر موت اسے نصیب فرمانا ہے. اتنی پیاری دعا ہے یہ دعا جو پڑھے گا, ٹھیک ہے, آپ قنوت میں پڑھ سکتی ہیں. آج جانے کے بعد اپنے بچوں کو یہ سکھائیے گا, وہ ماں جو زینبی بنے, گھر میں جاتے ہی رات کو ڈائننگ ٹیبل پہ سب کو سنا دے آپ یہ دعا, چھوٹی سی دعا ہے. یہ شارٹ قرآنک ٹپس تو میں نہیں کہہ سکتی, یہ ایک اور گفٹ سے آپ کے لیے کہ گھر بیٹھ کر زندگی کو جنت,
گھر بیٹھ کر راشد بننے کے لیے، گھر بیٹھ کر اڑان لینے کے لیے، گھر بیٹھ کر صعود یعنی زمین سے آسمان کے جانب بلندی کی جانب جانے کے لیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اتنی پیاری دعا۔ رب نے کہا میں نے تمہیں جنت سے نکال دیا، اب دوبارہ تمہیں میں جنت نہیں کر پاؤں گا۔ رب نے کہا میں تم سے ناراض تھا، اب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ رب نے کہا میں نے اپنی رحمت سے تمہیں محروم کیا تھا، اب تمہارے وجود کو، تمہاری ذات کو میں رحمت کا مرکز بنا دوں گا۔ یہ پتہ ہے کس کی دعا ہے؟ حضرت آدم ابو البشر کی دعا ہے۔ اتنی پیاری دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، مالک میں نے نماز قضا کی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ مالک میں نے غیبت کی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ مالک میں نے بلیڈ لگایا، اپنے اوپر ظلم، اس پہ نہیں خود پہ ظلم کیا۔ مالک میں نے رائے کا پہاڑ بنا دیا، اپنے اوپر ظلم کیا۔ مالک میں نے اپنی زبان کی تلخی سے بچوں کو پیرٹ سے دور کیا، ان پہ نہیں، میں نے خود پہ ظلم کیا۔ مالک میں نے اپنی زبان کی تیزی سے ایک گھر کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ یہ حقیقت ہم ریئلائز نہیں کرتے والی باتیں۔ یہ قرآن آپ کو میسج دے رہے ہیں، آپ نے ان کے گھر کا شیرازہ بکھیر کے رکھا، وہ رب سمیٹ لے گا انشاءاللہ، لیکن جو ظلم آپ نے خود پہ کیا ہے اس کا ازالہ کوئی نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ آ کر گڑگڑائے، بندہ آ کر روئے، بندہ آ کر ملک کی طرح حریت، آزادی، فریڈم پہ پہنچ کر وہ بلندی کو چھونا چاہتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ قلوب میں گڑگڑائے، آپ اعتراف کریں ربنا ظلمنا انفسنا۔ بہت ایزی ہے نا، کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ مالک میں نے بچپن میں، مالک میں نے جوانی میں، مالک میں نے کالج میں، مالک میں نے یونیورسٹی میں، مالک میں نے آفس میں، مالک میں نے بیڈ روم میں، مالک میں نے خلوت میں، مالک میں نے چھپ کر میں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب تو نے اگر آغوش رحمت میں مجھے جگہ نہ دی، اب تو نے اگر میرے بچوں کو نہیں سنبھالا، یہ جو امام علی رو کر ایوری تھرسڈے نائٹ، آج شب جمعہ ہے نا، دعائے کمیٹی میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تؤجل الفلاح۔ کیا مطلب ہے؟ خدایا ان گناہوں کو بخش دے، میں نے ظلم کیا جسے میری موت جلدی ارلی آ جائے گی، ارلی مجھے موت آئے گی۔ پتہ نہیں کھانا وہ تو بالکل ٹھیک تھے، رات کو رستے مسکراتے کیک گھر میں لے کر آئے، آرام سے سو گئے، صبح نہیں تھے۔ ایسی موت ہمیں دیکھنے کو مل جائے۔ واش روم گئے پوچھ لینے کے لیے، دروازہ لاک ہوتا ہے، نہیں نکلتے، بعد میں پتہ چلا ایکسپائر ہو چکے۔ کالج کے لیے جاتا ہے، جنازہ پلٹ کر آتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، جنازہ پلٹ کر آتا ہے۔ امام علی رو کر ایوری تھرسڈے نائٹ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تؤجل الفلاح۔ جو 50 سال کو 25 سال، جو 25 سال کو 5 سال، جو 5 سال کو 5 ہفتہ، جو 5 ہفتے کو 5 دن میں میری زندگی کو بدل دیتے، خدایا وہ گناہوں کو بخش دے۔ امام علی سے سوال کیا، مولا یہ کس گناہ کی بات کر رہے آپ؟ جو 50 ایئرس کو 25 کو 15 کو 5 ویک کو 5 ڈیز کو 5 عرض میں بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ کون سے گناہ ہیں؟ سنیے گا، مولا الموحدین امام المتقین نے فرمایا، خدا را ہاتھ جوڑ کر ہمیشہ رب کے بارگاہ میں جا کر یہ گڑگڑا کر کہنا، ظلمت نفسی ہے نا، میں نے اپنے پر ظلم کیا، کیونکہ وہ گناہ کیا ہے؟ قطیعۃ الرحم۔ اللہ اکبر۔ جو عورت اپنے گھر کا دروازہ رشتہ داروں پر بند کرے، اپنے پیاروں پر بند کرے، دل کا دروازہ عزیزوں کے لیے
خدایا ہم نے خود پہ ظلم کیے یہ سب کر کے، ان لم تغفر لنا، اب اگر تو نے مجھے آغوش رحمت میں نہ لی، تو نے آج شب جمعہ مجھے نہیں بخشا، وترحمنا، اور تو نے آگے مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے ہسبینڈ پر، میرے پیرنٹس پر، آج قبول میں ہمارے مرحومین پر رحم نہیں کیا، لنکونا من الخاسرین، بے شک ہم بہت زیادہ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ بہت ایزی دعا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ آج کے بعد آپ اپنے آج مغرب کی نماز میں اس کو قنوت میں جو ہے شامل کیجیے گا، بھلے قرآن کو کھول کے یوں قنوت پڑھیں گے، لکھ کے آپ سامنے رکھیے گا، 2 دن آپ پڑھیں گی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا ہے حضرت آدم۔ اب تھوڑا سا جنرل نالج آپ کی جو ہے انفارمیشن لے کے آ رہا ہو، ہو از آدم، آدم کا نام میں نے قرآن میں گنا 25 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کا ذکر کیا ہے، 25 جگہ آدم کے گناہوں کا، آدم کے اعتراف کا، آدم کے گر گرانے کا، اور آدم نے ربنا ظلمنا بار بار کو گر گرا کر دعا مانگے، 25 دفعہ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے، اور 9 سورتوں میں پروردگار عالم نے حضرت آدم پر ڈسکس کی ہے۔ اس لیے خدا کو یہ پسند ہے، کیونکہ شیطان جب شیطان بنا نا تو اس کا پہلا نعرہ کیا تھا؟ کل تو میں نے دعا بتا دیا آپ کو شیطان نے، لیکن جیسے ہی وہ شیطان مجسم یعنی جو کہ وہ شیطان بنا، اس کی پہلی بات کیا تھی سنیے گا، اس کی پہلی بات یہ تھی ربی بما اغویتنی، کیا؟ ربی بما اغویتنی، خدایا میں نے گناہ کیا، میں جوان تھا، تو نے گناہ کروایا، جو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں، خدایا میں نے گانا سن لیا، تو نے سنوا لیا، خدایا میری نماز قضا ہو گئی، خدا تو جگا لیتا، جاگنے میں میری نماز قضا ہو گئی۔ یہ بات کس کی ہے؟ شیطان کی۔ کب شیطان نے یہ بات کی؟ فرسٹ ٹائم جب وہ شیطان مجسم بنانا، تب اس نے یہ کہا ربی بما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو خدا کہتے ہیں اب جب بھی بندے ایزیلی گناہ کرے اور گناہ کے بعد یہ کہے میرے بس میں نہیں تھا، میں جوان تھی، میری مجبوری تھی، مجھے دوستوں نے مجبور کیا، مجھے گھر والوں نے مجبور کیا، مجھے شیطان کی یاد آئی ہے، خدا کہتا ہے۔ سو بہتر ہے کہ آپ ہمیشہ کیا دعا کرو؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اس سے زیادہ ایزی چاہیے جو 5 شب کی دعا میں آپ پڑھیں گے، ظلمت نفسی، صلوات دیجیے گا محمد۔ مولا باقر العلوم کی اتنی پیاری حدیث ہے، اسے نوٹ کیجیے گا، آپ کا دل چاہے گا شب جمعہ ہے، آج ہم نے امام بارگاہ سامرا سے غریب سامرا کے نام پر احترام کرنا سیکھا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں گر گراؤ گے اللہ عزت، اللہ کے بارگاہ میں آنسو گراؤ گے خدا خوشی، اللہ کے بارگاہ میں آپ حقیر ہو گے، خدا کی قسم اس ممبر کی میری مائیں بہنیں، اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا، خدا آپ کو عزیز بنا دے گا، جتنے رو گے اللہ اتنے ہی زیادہ آپ کو عزیز بنا دے گا۔ مولانا حسن صاحب نے بتایا نا، مسجد کے پاس آتے کیا فرماتے؟ یا محسنوں قد اتاک المسیء، ایک احسان کرنے والے تیرا گنہگار بندہ آیا ہے، رب نے کہا میں تمہیں کریم بنا دوں گا، میں تمہیں عزیز بنا دوں گا۔ سو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا واللہ ما اراد اللہ من الناس، یہ امام باقر فرما رہے لا واللہ، خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ملے، ٹرانسلیشن کر دیں امام کی حدیث کی، لا واللہ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ملے، اللہ من الناس، اللہ لوگوں سے نہیں چاہتا ہے الا خصلتیں، سوائے 2 خصلت، 2 کوالٹیز کی۔ اللہ آپ سے 2 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میری مائیں، میری بہنیں، میری پیاری پیاری شہزادی جیسی بیٹیوں سن لیجیے گا، یہ امام فرما رہے تمہیں بلدی، تمہیں وجید، تمہیں راشد ہم بنا دیں گے، تم اللہ کے ڈیمانڈ کو آج شب جمعہ پوری کر دو
تو گھر جا کر اللہ دو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ دو ڈیمانڈ کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں يقروا له بالنعيم فيزيدهم وبالذنوب فيغفرها لهم. دو کام اللہ چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ان يقروا له، جب آپ جاؤ نا نماز کے بعد یا ادھر تابوت کی زیارت کے لیے، علم کی زیارت کے لیے، یا کہیں پر بھی آپ دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہو، امام فرمائے اللہ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. پہلی چیز ان یقروا له بالنعم، آپ اقرار کرو، کھل کر اللہ سے کہو اللہ تو نے ماں، اللہ تو نے باپ، اللہ تو نے گھر، اللہ تو نے ایجوکیشن، اللہ تو نے ہاتھ، اللہ تو نے چلنے کے لیے پیٹ. ان یقروا بالنعم، نعمتوں کو پہلے گنیے گا. کتنا اچھا لگتا ہے ایک ساس اگر بہو سے کہے بہو تو جھاڑو دیتی ہے، تو کپڑے دھوتی ہے، تو کھانا پکاتی ہے، تو بچوں کو دیکھتی ہے، تو میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، ہاں نا آج میرے لیے یہ کام کرو. خدا کی قسم پلک چمکنے سے پہلے وہ بہو آئے گی اڑ کر خوشی سے دل سے وہ کام کرے گی. وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اعتراف کیا، آپ نے ڈسکلوز کر دی، آپ نے ایکسپریس کیا اپنی فیلنگس کو کہ میں دیکھ رہی ہوں بہو، میں سمجھتی ہوں اور میں ریسپیکٹ کرتی ہوں. تو اللہ کہتے ہیں میں یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں جب میرے پاس آؤ نا، خالی شکوہ مت کرو. جہاں تم روتے ہو، جہاں تم مانگتے ہو، کبھی نعمتوں کا ذکر کرو تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ فَيَزِيدُهُم، میں دگنا تگنا 10 گنا مزید دے دوں گا، میں 10 گنا زیادہ دے دوں گا. بٹ ہمارا پرابلم یہ ہوتی ہے اللہ شاہد کو بیٹا دے، اللہ موسیٰ کو گھر دے، اللہ قاسم کو گاڑی دے دے، اللہ فلاں چوکیدار کو گھر دے دے، اللہ اس کو بٹھا دے، اللہ فلاں. اللہ کہتی ہے تو آگے ساتھ ہی بڑھنا شروع ہو گئی. خدا ضرور دے گا آپ کو، لیکن اللہ کہتے ہیں جسے تمہیں شوق ہے، کوئی آ کر تمہاری رسپیکٹ کرے، کوئی آ کر تمہارے سامنے فیلنگ شیئر کرے تو کتنے تمہیں اچھا لگتا ہے. تو مجھے بھی پسند ہے، آؤ مجھ سے کلوز ہو جاؤ، مجھے بتاؤ رب آپ نے بنا مانگے یہ سب کچھ مجھے دیا، آج میں مانگ رہی ہوں. رب کرے گا تو مانگ رہی ہے نا بنا مانگے میرے دل سے، اب میں 10 گنا تمہیں زیادہ دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پاکستان میں نہیں مناتے بٹ ایران میں آج شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا ہے. میرا بھی آنے سے پہلے انٹرنیشنل ویبنار بھی تھا حرم امام رضا میں، اردو ظاہر ہوتی تھی، میں آن لائن کر کے آ رہی ہوں. تو یہ جو ہے نا امام رضا بھی کہتے ہیں میں رؤوف ہوں، میں ماں سے زیادہ شفیق ہوں. بٹ میرا دل چاہتا ہے حرم میں آؤں نا، آپ لوگ پہلے بات کرو. مجھے کربلا بلایا، شکر ہے. میرے شوہر کو کربلا دکھایا، میں شکر ادا کرتی ہوں. میرے بچوں کو کربلا دکھایا، میں شکر کرتی ہوں. ہمیں حسینی بنایا، ہمیں امام بارگاہ میں بیٹھنے کی سعادت سے نوازا. مولا اب مجھے کچھ اور چاہیے. مولا کہتے ہیں مانگو مانگو، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، تم 10 مانگو ہم تمہیں 1000 ادا کریں گے. سنیے گا امام میں رضا کے در پر ایک شخص گیا. یہ جو اللہ نے کہا نا 2 ڈیمانڈ، ایک تو کیا؟ آؤ نعمتوں کا اعتراف کرو، نعمتوں کی لسٹ میرے سامنے رکھو، میں 10 گنا زیادہ دوں گا. اور سیکنڈ امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَبِالذُّنُوبِ، اعتراف کرو اپنے گناہوں کا، دل کھول کے بول لیجئے. یہ ماں نہیں ہے جو ڈنڈی لے کر آپ کے پیچھے آ جائے، یہ اسکول کی ہیڈ نہیں ہے جو جوتے اتار کے آپ کو مارے، یہ وہ ظالم ٹیوٹرز نہیں ہیں. کچھ ظالم ایسے لوگ ہیں مدرسوں میں بھی جو بچوں کو پنکھوں کے ساتھ ٹنگا کے دیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ کہتے تم جتنے جرم کا اعتراف کرو گے اتنے ہی زیادہ میرے لیے لاڈلے ہوتے جاؤ گے، میرے لیے عزیز ہوتے جاؤ گے. میں آغوش رحمت میں تمہیں جگہ دوں گا. فَيَغْفِرْهَا لَهُمْ، تم 1 گناہ کا اعتراف کرو گے، میں اللہ 10 گناہوں کو ایک ساتھ میں بخش دوں گا. یعنی یہ ایک دین پیکج امام باقر جو ہے آپ کو دے رہا ہے. سو ایک شخص آیا امام رضا کے پاس، توجہ سے سنیے گا. آتے کے ساتھ یہ شروع ہو گئے، مولا میری وائف کو بیگ پہنے اور بچے چھوٹے چھوٹے مکتب میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، فیس
نہیں ہے میرے پاس، بہت غریب ہوں، بے روزگار ہوں، جاب لیس ہوں، شکایتی ہوں. سو مولا کے سامنے ٹری میں انگور رکھا ہوا تھا. امام رضا علیہ السلام نے اس میں سے 2 انگور اٹھا کے اس کے سامنے پیش کیا. مولا نے اچھا یہ لے لو. کچھ لوگ بہت زیادہ ایموشنلی جذباتی ہو گئے نا. اس نے کہا مولا میں غربت یہاں پر آ کر آپ کو غربت کے پہاڑے سنا رہا ہوں، اپنی دکھی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ مجھے 2 انگور دے کے بس رکھانا چاہ رہے ہو، فارغ کرنا چاہ رہے ہو. امام نے پلیٹ کو پیچھے کر دیا. اس کے بعد ایک شخص اندر آیا، عبداللہ بن سنان اس کا نام تھا. وہ اندر آیا، آتے ہی اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ. مولا کے سامنے آئے. مولا نے وہی 2 انگور میں سے 1 انگور اس کے سامنے پیش کیا. تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ جعلنا فداک یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا ہو جائے اے فرزند رسول، میں آپ کی محبت میں آپ سے ملنے آیا ہوں. میں مانگنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں، میں کچھ لینے کے لیے اجر لینے میں یہاں نہیں آیا ہوں. میں جسٹ آپ کی زیارت، آپ کا دیدار، آپ کے خوشبو کو سونگھنے، آپ کے وجود سے فیضیاب ہونے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں. مجھے نہیں چاہیے. آپ کا بہت شکریہ مولا، مزید میرے مولا کو برکت دے. مولا نے 2 انگور اس کے سامنے رکھا. تو امام نے فرمایا، تو جب مولا نے 2 انگور اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا عبداللہ بن سنان نے، مولا میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میں ایک پہ شکریہ ادا کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے شرمندہ تھا، آپ نے 2 میرے سامنے رکھا، اب ساری زندگی آپ کا احسان میں نہیں بھولوں گا. مولا نے پھر اس کے سامنے رکھ دیا. امام رؤوف ہے نا، امام رؤوف ہے. مولا نے پھر اس کے سامنے رکھ دیا. تو اس نے کہا مولا یہ کیا؟ اچھا یہ دیکھ رہے ہیں جو آتے ہی شکوہ شکایت شروع اور مولا کے دینے پر اس نے نہ جانے کیا کیا سنا. اور یہ سب ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. سین یہی سین ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. پھر سب میں رکھ دیا. اس نے کہا مولا میں اکیلا کتنا کھا جاؤں گا، یہ تو میں بانٹ کر بھی میرے لیے بچے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو برکت ہے وہ میں جانتا ہوں. میں کیسے شکر ادا کروں؟ یا اللہ مولا امام رضا کو یہ بات اس قدر پسند آئی، اس قدر پسند آئی. مولا نے اپنے غلام کو بلایا اور خواجہ عباسن کو بلایا. مشرق میں آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہو. اس کے بعد کہا وہ جتنی بھی اسناد زمینوں کی پڑی ہے نا وہ ذرا لے کر آ جاؤ، انگور کے باغ کو اس شخص کے نام پہ کرنا. آپ کی عادت ہے احسان کرنا، بنا مانگے عطا کرنا. وسجیتکم الکرم، آپ کی سجیت آپ کو وراثت میں ماں فاطمہ نے جود و سخا اور کرم عطا کی ہے. ان ہستیوں کے سامنے آپ شکوہ کی لسٹ لے کر بیٹھیں گے. مولا نے انگور کے باغ کو اس کے نام کیا. اب سنیے گا، اب وہ جلنے لگا، اس کو بہت غصہ آیا، کھڑا ہو گیا. مولا غریب میں ہوں. آپ نے پہلے 1 انگور، پھر 2 انگور پیش کیا، پھر ٹرین اس کے سامنے پیش کر دی، اور اب آپ نے انگور کا باغ اس کے نام کر دیا. میں ہوں غریب، پیشنٹ میں ہوں، مریض میں ہوں، دوا اس کو دیے جا رہے. امام رضا علیہ النفوس غریب الغرباء نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو ریئلائز کرو، اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو، اس پر شکر ادا کرو، رب ان دروازوں سے تمہارے گھر میں، تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ان راستوں سے، یعنی مولا نے
اس کی یہ پازیٹیوٹی اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے گلاس کے خالی حصے کو دیکھنے کے بجائے اس حصے کو دیکھنے کی کوشش کی جس میں اب بھی کچھ باقی ہے۔ رب نے کہا اے رضا، اے ضامن الارحمہ، اے ضامن ابو، آخرت کے زمانہ میں خدا قبول کروں گا دنیا کی شفاعت، آپ اس کو دے دو انگور کا باغ اس کے نام کر دو۔ تم شکوہ کیے جا رہے ہو، تمہیں نعمتیں نظر ہی نہیں آئی، تم نے کہا بیوی مریض ہے، لیکن بیوی کو جو اللہ نے ہاتھ پہ دی ہے، وہ بیوی جو محبت دیتی ہے، وہ بیوی جو دعائیں مانگتی ہے، وہ بچے جو تمہارے گھر میں پھول جیسے ہنستے کھیلتے ہیں، تم نے نعمتوں کو دیکھا، تم نے نعمتوں کو مانا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں، تم اپنی لائف میں نیگیٹیوٹی کا اسیر ہو چکے ہو، تو تم ساقط بنتے چلے جاؤ گے، تم کبھی راشد نہیں بنو گے۔ ایلیویشن اسے کہا جاتا ہے، ڈیولپ آپ کی لائف میں، آپ اس کو یعنی میں نام لوں گی پرانے سائیکولوجیکل یہ ٹپس سے آپ نعمتوں کو سامنے رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ مزید اس میں آپ کو اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو امام باقر علیہ السلام کا یاد رکھیے گا، خدا کی قسم اللہ کچھ نہیں چاہتا، دو چیزیں چاہتے، جب آؤ نعمتوں کی تھوڑی سی لسٹ اس کے سامنے رکھو، اس کے بعد تم مانگو، خدا مزید دے گا، اور تم اعتراف کرو گناہوں کا، خدا تمہیں اتنی زیادہ عزت عزیز، اور خدا تمہیں بچی، اور خدا تمہیں راشد بنائے گا۔ یہ مولا باقر العلوم میں ریفرنس کے ساتھ ساتھ دیتی جاتی ہوں تاکہ آپ جا کر سرچ کرو، آپ کو مل جائے۔ کتاب کافی ہے نہیں، کتاب الکافی ہے، یہ فرق رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب الکافی جلد نمبر 2 میں آپ یہ دیکھ لیجیے گا، اور دعائے عرفہ میں حسین رو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اخشاک کانی اراک، خدا میں حسین اس طرح تم سے ڈرتا ہوں۔ سید الشباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، وہ رو کر اللہ سے کہتے ہیں اللہم انی اخشاک، اللہ مجھے اس قدر خوف ہے میرے دل میں تیرے لیے، کانی اراک، جیسے میں تیری عظمت کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے سامنے کھڑا ہے، اس طرح میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ اور خدا نے کہا حسین میں تمہیں راشد، حسین میں تمہیں کریم، حسین میں تمہیں وجیب، جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے پاورفل، جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے عزیز بناؤں گا۔ یہ خدا نے جواب دیا ہے۔ آپ صحیفے سجادیہ کو دیکھ لیں، آپ دعائیں تمہیں کو دیکھ لیں، اللہ نے کبھی زندگی کی ہم 5 دن 10 دن دعائیں تمہیں پہ مجلس پڑھیں گے، جو سائیکی ٹپس امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور اینڈ پہ جا کر مولا نے کھل کے نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ آپ میں فارغ ہوں، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اب کوئی درد نہیں، کوئی مصیبت نہیں، مشکلات کو آپ کے حوالہ کر دیا، قرضوں کو آپ کے حوالہ کر دیا، میں نے اپنی اصلیت کھل کے آئیڈینٹیفائی کی، آپ کے سامنے رکھا کہ میں کیا ہوں، الحقیر المسکین المستجین، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اب خدا تو اپنا وعدہ پورا کرو، ادعونی استجب لکم، میں نے اعتراف بھی کیا، میں نے سب کچھ بتایا، اب تیرا وعدہ پورا کرنا ہے، اور خدا کس طریقے سے وعدہ پورا کرتا ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے نہج البلاغہ میں مولا الموحدین امام المتقین علی فرماتے ویلکم ویلکم ٹو دا ورلڈ آف نہج البلاغہ، علی فرماتے آؤ میں ویلکم کر رہا ہوں، میں آج تمہیں اعتراف گناہ کی دعا کے ساتھ کہاں علی دست حیدری سے آپ کو بلندی تک لے کر جائے گا، سمجھنے کے لیے اور عمل کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے باواز بلند حیدری صلوات۔
کہ اپنی مومنہ ایک بچی بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ اس نے MBA کر لی، ڈگری لے لی، لیکن نیکسٹ ڈے اس نے سوسائڈ کر لی اور اس کی ماں رو رو کر کہتی کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری بیٹی نے سوسائڈ کیوں کی، وجہ کیا ہے۔ بعد میں اس کے موبائل فون ڈیٹا کھل کے ان کے سامنے آ گئی تو اس سے پتہ چلا یہ چھپ چھپ کر کچھ گناہ کر رہی ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں، مگر وہ رب کا کیمرہ، ایک CC کیمرہ آپ کے سامنے ہو، آپ کس طرح، ابھی مجھے پتہ ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں احتیاط سے بیٹھتی ہوں، کہیں میرے بال نظر نہ آئے، کہیں میرے ڈریس نظر نہ آئے، کہیں کوئی غلط نہ ہو۔ انسان کتنے احتیاط کرتے ہیں CC کیمرہ کے سامنے، اور رب کا کیمرہ اینی ٹائم آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کون سا کیمرہ؟ ولا زنتم ولا نوم، دیکھو رات کوئی فرق نہیں کرتا۔ وما يلفظ بقول الا لديه رقيب عتيد، سورہ قاف آیت نمبر 18۔ اللہ کہتے ہیں وما يلفظ، تم جو بولو گے، تم جو کرو گے، تم جو سوچو گے، وہ سب یہاں پر کیا ہو رہے ہیں؟ ریکارڈ ہو رہے ہیں، رقیب عتید اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ ریکارڈ انہوں نے لایا سامنے، پتہ چلا وہ یونیورسٹی میں کچھ گناہ کر رہی تھی لیکن شو نہیں کیا، کبھی ڈسکلوز کسی کے سامنے نہیں کیا، مگر اب ڈسکلوز ہونے کا خدشہ صرف خالی خدشہ ہوا، اس ڈر نے اس بچی کو ڈگری ہاتھ میں آتے ہی سوسائڈ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ساخت ہے نا، ساخت جو مومنہ بھی ہے، جو ہماری گریجویٹ بھی ہے، جو کوالیفائڈ بھی ہے، جس نے ڈگری بھی لی، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے وہ 10 سال یا 20 سال پیچھے چلی گئی، ساخت منحط جو نابودی کا شکار ہو گئی، اسی لیے راشد بننا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں اربعۃ بالذنب، 4 چیزیں گناہ میں ایسی ہیں، شر من الذنب، جو گناہ سے بدتر ہے۔ یعنی آپ نے غیبت کی گناہ ہے، لیکن اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ 4 چیزیں مولا علیہ السلام فرمائے جو ہر گناہ میں، جھوٹ میں، غیبت میں، تہمت میں، مجھے نہیں پتا، مطلب باتوں کو مبالغہ کے ساتھ کہنے میں، رشتوں کو لڑانے میں، جو نہیں کیا اس کو کرنے میں، مجھے نہیں پتا، ہر گناہ میں، نماز میں، روزے میں، صدقات میں، خمس میں، زکات میں، مولا فرماتے گناہ میں 4 چیزیں جو گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ نمبر 1 الاسرار، اگر عربی کھاتی ہیں آپ لوگ نوٹ کیجیے گا، الاسرار والاستبشار والاستصغار والافتخار، یہ فصاحت سوائے علی کے اور کسی میں نہیں۔ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ 4 سٹیپس کو مولا نے بیان کیا، فرمایا الاسرار والاستبشار والاستصغار والافتخار، 4 چیزیں۔ نمبر 1 اسرار، جھوٹ بولا، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، گناہ پہ اصرار، یعنی وہ بزے گئے کہ ان کی لائف میں اب سکون ہی نہیں آتا، اس قدر جھوٹ بولتے، اس قدر خوبصورتی کے ساتھ جھوٹ بولتے، اور اس کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ وہ جھوٹ کی پیشن بن جاتی ہے۔ گناہ پہ اصرار کرتا، ایک دن نماز قضا ہو جائے، اٹس اوکے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، اب آپ کی صبح کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی، اصرار، گناہ پہ گناہ کیے جانا، گناہ پہ مصر رہنا، یہ ایک۔ دوسرا مولا فرمانے والا استبشار، ایک تو آپ نے گناہ پہ گناہ کیا، سیکنڈ استبشار، یعنی بشاشت، خوشی ہوتی ہے، میں نے یہ گناہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے میری عزت رکھ لی، جیسے ایک بچی نے 4 ایئر یونیورسٹی میں وہ یہ گناہ کرتی رہی، اور خوشی سے، ایگو کے ساتھ کہ میری ممی کو تو پتہ نہیں چل رہا ہے، میرے ڈیڈی کو تو نہیں پتہ چل رہا ہے، میرے رشتہ داروں کو تو پتہ نہیں چل رہا، اور خوش باش، ایک تو اصرار، سیکنڈ اس میں راضی رہنا، خوش ہونا، اور تھرڈ والاستسغار، میں نے قتل تھوڑی نہ کیا، نماز قضا ہو گئی، اللہ عز باللہ، میں نے یتیم کا حق تھوڑی چھینے ہیں، ذرا سی غیبت کی ہے، یہ جو ذرا سی کی بات ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہم نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا، ہم تو چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں، خدا کہتے ہیں یہ جو تم خود ریلیکس ہوتے ہو،
وہ کہتے ہیں ہم آزادہ ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم زینبی ہیں، سو یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ جب تک 40 ایئرس کے ہو جاتے ہو ماں باپ کے کہتے میں رہیے گا. جب آپ کالج میں چلے جاتے ہو، جب آپ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہو، آہستہ آہستہ سلیوز کو اوپر کر دو، اس کے بعد وداؤٹ سلیو شروع کر دو، اس کے بعد شارٹ شرٹ شروع کر دو، اس کے بعد ٹائٹ جینس لینا شروع کر دو. اس کے بعد جب آپ کو اسکالرشپ ملے گا، آج کل تو سبھی میں اسکالرشپ بھی ملتے ہیں سب کو، جہاں جاؤ اور ماں باپ اتنی خوشی سے اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اسکالرشپ مل گئی، دوسرے کنٹریز میں آپ بھیج دیتے ہیں. اس تربیت اور پیرنٹنگ کے ساتھ اس کے بعد سڈنلی میں جانتی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں، 12,000 فالوورس ہیں اب اس کے، کہ جو کھل کر اب یہ کہہ رہے کہ نہیں مجھے دین میں باؤنڈ ہو کر نہیں رہنا ہے. پہلے اس نے شارٹ، پھر اس نے ہاف سلیو، پھر اس نے وداؤٹ سلیو، اس کے بعد فریڈم، اس کے بعد وومن رائٹس کی بات کرنا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم خاتون ہیں، ہمیں باؤنڈ ہو کر نہیں رہنا ہے، ہمیں ماں باپ کے ہاں بھی اسیر نہیں ہونا ہے، ہمیں شادی ہی نہیں کرنی ہے. شادی کا مطلب ہے باؤنڈ ہونا، شادی کا مطلب ہے غلامی، شادی کا مطلب ہے اسیری، ہمیں گھر ہی نہیں بنانا ہے. اور فیمنسٹ یہی چاہتا ہے کہ اب مسلمانوں میں نسلیں کم ہو، اب مسلمان کبھی گھر نہ بنائیں، اب کسی گھر میں دینی تربیت نہ ہو، اور جہاں گھر نہ بنے، رشتے نہ ہو، ہمارے بچوں کی شادی نہ ہو، مسلمان نسلوں کی صحیح تربیت نہ ہو، وہاں وہ آستین کو ہٹا کر چوڑیاں پہن کے مہندی لگا کے وہ خوشیاں منائیں گے کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سافٹ وار کا دور ہے، جنگ نرم جنہیں کہا جاتا ہے، اب سافٹ وار کا دور ہے. انہیں آزادی آزادی، فریڈم فریڈم کا نعرہ لگاؤ. ان کے سب بچیوں کو زینب سے، حسینیت سے، حیدر کرار کی سیرت سے دور کرو، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. سو آج پہلی دعا یاد رکھیے گا، میری بچوں کا خدا آپ کو اللہ وہ لائف عطا کرے گا جس پر ساری دنیا رش کرے گی اگر آپ زینبی بنے رہے. اور آج کی شب شروع کیجیے گا اس دعا سے. ایک ماں چھت پر، سنیے گا یہ آخری جملہ، چھت پر کپڑے پھیلانے کے لیے چلی گئی. یہ بچہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے تھوڑا چھوٹا اس کا بیٹا تھا، تبریز ایران کی سٹی میں. تو ماں کے پیچھے پیچھے بیٹا بھی چھت پہ آ گیا. تو ماں چھت پہ کپڑے جو ہے پھیلا رہی تھی، بیٹا جو ہے چھت کے سائڈ پر وہ چلا جاتا ہے. بچہ ہے نا، وہ کھیل رہا تھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور 7 فلور سے نیچے بچہ گرتا ہے. تو وہ ماں چیخ کر چلا کر سیڑھیوں سے نیچے جاتی ہے کہ میرا بچہ اب مرا ہوا، ڈیڈ باڈی اس کی وہاں پڑی ہوگی. آنکھوں سے بس اشبار آنسو کے ساتھ یہ ماں چیختی چلاتی جاتی ہے. سنیے گا ہوا کیا، جب ماں بلڈنگ کے نیچے پہنچی، ماں نے کیا دیکھا؟ ماں نے دیکھا حمال تبریزی. یہ میں گئی تبریز میں خود چلی گئی تھی تبریز ایران میں، تبریز کی یونیورسٹی میں لیکچر دینے گئی. تو وہاں بیچ راستے میں ایک سائن بورڈ پہ میں نے دیکھا حمال تبریزی کی قبر، ایرو بنا ہوا تھا. تو میں نے اس ایرانی لڑکی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کبھی نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا. اس میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حمال تبریزی کون ہے؟ تو آپ کے یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ 3 ڈبے والے نا، 3 ڈبے والے کہتے ہیں جو سوکھی روٹیاں لینے آتے ہیں اور بوٹلز وغیرہ، یہ ڈبیاں، یہ ٹینس وغیرہ لینے کے لیے جو آتے ہیں. اس لیڈی نے مجھے کہا یہ 3 ڈبے والا تھا. تو میں نے کہا کہ اس کے نام پر اتنا پیارا مقبرہ بنا ہوا ہے. میں روڈ پہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا اور سائن بورڈ پہ ایرو لگا ہوا ہے. یہ 3 ڈبے والے کے لیے اتنی رسپیکٹ اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ لیڈی انہوں نے مجھے پھر سنا دی. ایکچولی بات یہ ہے کہ ایک ماں چھت پر 7 فلور پر 6 فلور پر کپڑے پھیلانے کے لیے جاتی ہے. 4 سال کا بچہ ساتھ میں جاتا ہے اور بچہ جو ہے بلڈنگ سے نیچے گرتا ہے. یہ بیچارہ کہتے ہیں اس کی لائف میں کبھی بھی یعنی بغیر پھٹے ہوئے سلیوز کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا. اتنے پرانے بوسیدہ لباس یہ زیب تن کرتا تھا. اس کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا. سب کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اب نارمل ہے، یہ تو بس 3 جمع کر کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے. کوئی اس کو کبھی نہیں پوچھتا تھا. لیکن
جب اس کا بچہ نیچے گرا، مطلب وہ اوپر سے نیچے گر رہا تھا، تو حماد یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے بچے کو گرتے دیکھا، جسٹ اونلی اس نے ایک لفظ بولا، اور وہ لفظ پتہ کیا تھا؟ یا اللہ، یوں کیا اس نے، کیا؟ یا اللہ۔ بچہ ٹھہر گیا۔ سوچیے آپ، زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق، اس نے یوں کہا یا اللہ، وہ بچہ ٹھہر گیا۔ سب تبریز والے دیکھتے رہے، وہ بندہ جس کی کسی نے آج تک رسپیکٹ نہیں کی، وہ بندہ جو نظروں میں کبھی نہیں آتا رہا، وہ بندہ جس کے لیے کتوں کے سامنے جیسے کھانا پھینکتے ہیں، اس کے سامنے بچہ ہوا کھانا پھینکتے تھے، اس نے ایک یوں ہاتھ یوں کیا، یا اللہ کہا، بچہ ٹھہر گیا زمین اور آسمان کے درمیان۔ نہ وہ بچہ اوپر کو جا رہے، نہ وہ بچہ نیچے کو آ رہے، کیونکہ وہ ریڑھی لے کر آ رہا تھا۔ جب وہ یہاں آیا اور ہاتھ کو پھیلایا، تب بچہ آرام سے نیچے اس کے گود میں آیا۔ سب نے دیکھا، تو پوچھا، سب نے، اس نے کسی نے آستین کو، پھٹے ہوئے آستین کو کھینچ کے پھاڑ ڈالا، کسی نے دامن کو، کوئی جھک رہے ہیں، کوئی ریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ حماد بتاؤ تم کون ہو؟ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ آج تک اس کی آواز لوگ نہیں سنتے تھے، کیسے ملا؟ اس نے کہا کچھ بھی، کیا مطلب کیسے ملا؟ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن آج آپ لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہو، آج میری مجبوری ہے، میں بتا رہا ہوں۔ بس لا ٹائم اللہ نے کہا اٹھو، میں اٹھ گیا، اللہ نے کہا بیٹھو، میں بیٹھ گیا، اللہ نے کہا غیبت حرام، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، اللہ نے کہا کسی نے تمہیں ذلیل کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کیا ذلیل نہ ہو جاؤ، اللہ نے کہا تم سلام میں پہلے کرو، میں سلام کرتا، لوگ میرا مذاق اڑاتے کہ یہ پاگل ہے، ہر ایسے کو یہ سلام کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا جو رزق ملی شکر کرو، کھا لو، خدا کی قسم تم کتوں کے ساتھ طرح میرے سامنے رکھے، میں نے رب کا شکر کیا، میرا گھر نہیں بنا، لکھنے کے لیے فٹ بال ملی، میں نے اس پہ شکر کیا، ساری زندگی انہی نعمتوں کو گنتا رہا، گنتا رہا، گنتا رہا، جیسے مولا باقر کا بھی میں نے بتایا، نعمتوں کو گنو، گناہوں کا اعتراف۔ آج ایک بار میں نے اللہ سے کہا، اللہ ساری زندگی میں نے اللہ کیا ہے، آج تو میرا سن، یا اللہ کہا، اللہ نے میرا سن، آج اللہ نے میرا سن لیا۔ میں نے کہا خدا ایک بار مجھے سن لو، یہ ماں مر جائے گی، میں ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اللہ ایک بار تم میری سنو، ساری زندگی میں نے تیری سنی ہے، میں نے علی کو سنا ہے، یا علی کہا، یا اللہ کہا، بچہ رک گیا، ٹھہر گیا، یہ وہ اعتراف۔ اور اس نے کہا یہ دعا ہمیشہ میں پڑھتا ہوں، یہ دعا آج میں نے آپ کو بتا دی، سورہ مبارک یہ اعراف آیت نمبر 23، اس کو آج آپ اپنے قلوب میں شروع کیجئے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزیز، اس کے بعد خدا نے راشد اس طرح اس کو بنا دیا کہ لوگ چھوٹے تھے اور مرنے کے بعد اس کا مقبرہ میں حیران رہی، لوگ وہاں پر نیاز لے کر جا رہے، سبیلے بانٹ رہے، آج اسی غریب کی روزے پر خدا نے وہ عزت، خدا نے اس طریقے سے اس کو وجیب بنا دیا۔ چلیے آج دعا مانگتے ہوئے اپنے دلوں کو کربلا کی طرف لے چلیے، اور جو مانگنا ہے مانگ لیجیے گا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23 یاد رکھیے گا، یہ آپ نے آج کے بعد آپ کی لائف کا حصہ، آپ نے اس دعا سے اب کبھی جدا نہیں ہونا ہے۔ کل ہم حضرت نوح کی دعا پر ڈسکس کریں گے، آج ہم نے کس کی دعا پر کی؟ حضرت آدم کی دعا۔ کل ہم چلتے ہیں نوح کی طرف، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے برکت کی دعا کی طرف۔ آج تو استغفار کی دعا، ذرا سا اس لائق بنے تو اللہ سے برکت بھی مانگے نا انشاءاللہ۔ تو آج فرسٹ اسٹیپ تھا راشد بننے کے لیے، سلام دیتی ہوں دلوں کو لیے چلیے سرزمین کربلا کی طرف، بہت دل چاہ رہے کچھ دیر کے لیے آج عمر عوام کو غصہ دیتے ہوئے ننھے شہزادے پر روئیے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیکم انی
जिनके कबूल पर कोई हाथ रखने वाले नहीं, जिनके लिए फातिहा बेचने वाले नहीं, और हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन, स्पेशली वाली मजलिस के मरहूम सैयद सिब्ने रसूल बंदे अतहर हुसैन बन सफदरी, ज़ाहिरा खातून बिन्ते अली शफी, ज़ाहिदा खातून बिन्ते अकबर हुसैन को कुल मोमिनात तक पहुँचा दे या अल्लाह। इन सब के दर्जात में बुलंदी अता फरमाते या अल्लाह। रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत के लिए मैं बताती चलूँ 100 मरतबा नमाज फजर के बाद आपने ये दुआ पढ़नी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। बहुत ईज़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। मेरे साथ रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। फजर के नमाज के बाद 100 दफ़ा इस दुआ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुदावमत के साथ कहा गया है, यानी हमेशा पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह आपके इस रोज़ी में बरकत अता फरमा देगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है लोग एक मेरी की प्लीज़ वक्त की पाबंदी के साथ 3 बजे आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाइए, और अनकम्प्लीट आप सुनोगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब जल्दी हम एक दुआ शुरू कर रहे, जैसे आज शुरू किया, ठीक 3 बजे इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाइएगा।